اوکے جناب والا، السلام علیکم. ہاں جی، بہت سردی لگی ہے. وعلیکم السلام ہاں جی، جناب. ہیٹر لگا کیا دیں. حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور بھائی چہرہ دکھاؤ بھائی، اس طرح نہیں بات کرنے کا جناب. طریقہ نہیں ہوتا. پردہ اچھا کرتی ہیں عورتوں کی چلے طرح. آپ کہتے ہیں. ہاں زندہ باد. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ نام ہے جناب کیا نام ہے؟ امجد علی ہزاروی. امجد صاحب کہاں سے کال کیا؟ راول پنڈی سے جناب. میں نے بھی سوچا تھا، آپ نے بولا ہزارہ تو میں نے کہا یہ پنڈی سے کال کیا ہوگا. خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ شکر اللہ کے خیر خیریت سے. چلیں حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ اب بات یہ کرنی تھی جی کہ سر. وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جنگوں میں شریک ہوئے، ہر سے مال و دولت کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ السلام گئے، تو آپ ان کے بارے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جناب ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ آپ ثابت کرنا کہ انہوں نے کوئی کسی جنگ میں کوئی حصہ لیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا حصہ کیا. جنگوں میں ان کا حصہ میں آپ تو دسنا، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے. میں تھک گیا ہوں بھائی، اتنا بولتے ہیں عربی، فارسی، اردو، انگلش میں. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے نہیں کہ آپ ابوبکر دیکھیں نے نا، کس جنگ میں کوئی اس نے جہاد کیا. وہ کوئی دکھا آپ دینا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جہاد کیا، یا عمر نے کوئی جہاد کیا. بھائی یہ ہمیں دکھا دے بھائی. یہ کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ آپ اگر دکھا سکتے ہو، اپنے کتاب سے دکھاؤ. چلو اپنے کتاب سے دکھاؤ، یا کتاب کو چھوڑو، اپنے کتابی سے دکھاؤ تاکہ ہم کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے خدمت کی. یہ دیکھو میں جہاد دکھاتا ہوں ان کا. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. نکالیں. ہاں، شاہ الجزء الثالث، شاب دار الفکر. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 258. حدیث کڑی ہے جی. حدیث ہے 4395. حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. 4395. 4395 ذہبی نے بھی کہا ہے تلخیص مستدرک میں کہ حدیث صحیح ہے. اوکے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے، سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی خیبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کے گئے تھے خیبر کی طرف. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس وقت 2 ہفتے پہلے سے ہوا تھا بیعت رضوان. بیعت رضوان میں صحابہ نے کیا کیا تھا؟ سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے. آپ کی بات ان الذین یبایعونک، گل سنو یار، ایک منٹ پنڈی والے گل سنو. اور انہوں نے ابھی حدیث تو پڑھنے دے نا، حدیث پڑھنے دے آپ کو موقع دیتے ہیں. انہوں نے بیعت رضوان میں وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی، نبی کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی، اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی. کام مریں گے بھاگیں گے نہیں. اچھا، یہ 2 ہفتے پہلے. 2 ہفتے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو کیا ہوا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے خیبر. فلما اتاها بعث عمر. تو جب خیبر پہنچے تو انہوں نے لشکر کا کمانڈ کس کو دیا؟ عمر کو. وبعث معه الناس الى مدینہ موقصرهم. اور عمر سے کہا کہ جا کے جنگ کرو یہودیوں سے. فلم قسم فقاتلوهم. یہودیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر. فلم يلبثوا. یہودیوں نے حملہ کیا ہے تو عمر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی استقامت ہی نہیں کی. انہزموا عمر واصحاب. انہوں یہودیوں نے بگا دیا بھائی عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو بگا دیا. فجاؤ نہیں بھائی، خیبر کی بات ہے. خیبر بیعت رضوان کے 2 ہفتے کے بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے، کون سی جنگ ہوئی؟ خیبر ہوئی ہے. یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے. اچھا، فجاؤ یجبنونہ ویجبنون. صحابہ واپس پہنچے. سب صحابہ کہہ رہے تھے یجبنونہ، وہ کہہ رہے تھے کہ عمر صاحب بزدل ہیں، یہ بھاگ گئے یہودیوں سے. جب بھاگ کے آ گئے تو اور عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں، صحابہ خود صحابہ، یہ صحابہ بزدل ہیں. اچھا نہیں، ایک میری چھوٹی گزارش ہے گل سونے کہ آپ ادب سے لے لیں، مہربانی ہوگی آپ کی. کیا ادب سے لے لوں؟ یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کی کتاب ہے، یہ صحابہ کا کلام ہے. صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے. میں کیا اس میں کیا میں کیسے ترجمہ کروں؟
تو میں کیا کروں اس کا؟ میں بولوں جھوٹ بولوں، غلط ترجمہ کروں؟ اب بھائی جب پیغمبر نے جب اعتراض نہیں کیا نا، اب بھائی جب صحابہ نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہیں، تو پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی سنت حجت ہے، انہوں نے صحابہ پہ غضب کیا؟ نہیں، انہوں نے صحابہ کے قول کی تصدیق کو عمر کو ہٹا دیا، امیر المومنین علیہ السلام کو کمانڈ دے دی نا. تو پیغمبر نے تائید کیا نہیں کیا؟ پیغمبر نے مہر نبوت لگا دی کہ عمر نے یہودیوں سے بھاگا، یہ بزدل ہے. اچھا مزید حدیث پڑھو. سن یار جنگ او بھائی گل سن، 4393 حدیث، ہذا حدیث سیل الاسناد 4393 وافق الذهبي في التلخیص. اس میں ابو بکر کی بھاگنے کی کہانی ہے کہ وہ بھی خیبر سے بھاگ گیا. اب مجھے بتاؤ، تم ادھر آئے ہو نا، اور بھائی صاحب، اب ہزاروی صاحب آپ ادھر آئے، کہتا ہے کہ یہ لوگوں نے جہاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ ابھی سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں ان کی بزدلی کی کہانی، جنگوں سے بھاگنے کی کہانی میں آپ کو آپ کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. اب آپ اپنی کتابوں سے ان کی دکھا دیں، کوئی بہادری کی کہانی دکھا دیں. بسم اللہ. اب یہ جنگ خیبر والا واقعہ میں بھی مشکات شریف کے اندر حدیث پاک یہ جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں یہ پہلے یہ جو خیبر ہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ جو لشکر روانہ کیا، کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کامیابی. اور بھائی کہانی دکھاؤ نا، فتح کس نے کیا؟ فتح کس نے کیا؟ کون بھاگا ہے، کس نے فتح کیا؟ اور جس نے فرار کیا ہے جس دشمن سے، اور جس نے فتح کیا ہے، یہ کون افضل ہے؟ بھائی اس میں یہاں حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے نا، اس سے ہم مانتے ہیں نا، ہم اس میں حضرت علی کی بڑی شان ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو بھی تو مانا نا کہ جس نے بھاگا ہے، جس نے بھاگا ہے دشمن سے، یہ بھی تو بولو نا کہ اس نے اپنی بیعت توڑی ہے. اور بھائی جس نے بیعت توڑی اس کو مان لو نا. اچھا بات یہ ہماری دیکھو جب قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں، دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. ان لوگوں نے پہلے وعدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ہم دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ہے وَكَانَ عَهْدُ گل سن یار، اور سن وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ اس عہد کا سوال کرے گا، حساب لے گا. اب مجھے بتاؤ شیعہ تو یہی عقیدہ نا، شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ لوگ جنگوں سے بھاگے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے گا کہ کیوں بھاگے تھے، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا. یہ جنگ کس کا عقیدہ صحیح ہے؟ شیعہ عقیدہ صحیح ہے، عمری عقیدہ صحیح ہے؟ ہاں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو بھاگے تھے انہی کی بات ہو رہی ہے نا. یہ جو جنگ احزاب میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کی بات نہیں، یہ کلی ہے. جو بھی کسی بھی جنگ سے بھاگ جائے، اس طرح نہیں ہے کہ صرف اس عبداللہ بن ابی، اگر عبداللہ بن ابی بھاگا بھی نہیں تھا، عبداللہ بن ابی جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا، وہ بھاگا نہیں تھا. بھاگا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی. کہاں بھاگا؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ اور گل سن، پھر اللہ نے کہا لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ. اے بے ایمانو، تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ قَلِيلًا. دنیا میں تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اب مجھے بتاؤ یار، ہزاروی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، ہزاروی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ. دیکھو جو لوگ سب کے سامنے، کفار اور مسلمین کے سامنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سامنے شرمندہ کیا، صحابہ کو شرمندہ کیا، وعدہ کر کے کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے، وہ جنگ سے بھاگے. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم بھیجوں گا، تو آپ اس کا کیوں اقتدا کر رہے ہو، کیوں اس کا احترام کرتے ہو؟ اور سب کے بارے میں جو بھی بھاگتا ہے اس کے بارے میں. اور بھائی قرآن کی آیت اس طرح نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے عمر کے لیے نہیں ہے. سب پہ واجب ہے نماز پڑھو، سب پہ حرام ہے جنگ سے بھاگنا. عمر کو چھٹی ہے بھائی، وہ جب مرضی جنگ سے بھاگ جائے، جب مرضی وہ جنگ سے بھاگ جائے. کوئی حکم عام ہوتے ہیں، یہ جو کسی آیت کا نزول ہوتا ہے،
ہوتا ہے اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہوتی ہے. میں تو ایک چیز دکھانا فقط نصر اللہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ نصر اللہ نے پیغمبر کی نصرت دی ہے نا. صحیح بخاری دیکھو ایک گل سن صحیح بخاری شعب دار حیات تراث العربی ملاحظہ کرو. یہ کتاب ہے کتاب الوصایا. بھلے یہ حدیث نمبر ہے 2767. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اجتنبوا السبع الموبقات. 7 ایسے گناہ ہیں ان سے بچوں کہ یہ سبب ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. 7 گناہ ایسی ہیں کہ انسان اس سے بچنا چاہیے وإلا انسان ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے. موبقات ہمیشہ جہنم. یا رسول اللہ وما ہن. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گناہ ہیں؟ فرمائے یہ ہے الشرک باللہ اللہ سے شرک کرنا، السحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا. ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ سن رہے ہو نہیں ہزارویں؟ وَأَكْلَ الرِّبَا. اور بھائی اور گل سنے یار حدیث پڑھنے دے. وَأَكْلُ الرِّبَا ربا کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال الکانی، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَافِ اور جنگ کے وقت بھاگ جانا. یہ حکم خاص ہے. عمر ابو بکر کو چھٹی ہے جی، جب مرضی کرے نا وہ بھاگ جائیں. کیسے اس میں کدھر حضرت ابو بکر عمر بھاگ گئے ہیں؟ اس میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ وہ اس میں نہیں لکھا لیکن میں نے دوسری صحیح حدیث میں دکھایا نا. ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں لکھا، ہر حدیث میں لکھا عمر بھاگ گیا. ضروری ہے بھائی ایک حدیث صحیح حدیث میں آیا تو کافی ہے نا. کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. عقل کہاں ہے؟ وہ عقل کہاں ہے؟ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس حدیث میں لکھا ہے قرآن پڑھنا کہ اتنی ثواب ہے. اور ہر حدیث میں ہر بات تو نہیں ہوتی. ہر اس حدیث میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. تم تصدیق کرو نا کہ جو جنگ سے بھاگے. اور تم تصدیق کرو نا نبی کے قول کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم سنی ہو کس کی سنت ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بولو کہ ابو بکر عمر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے کیونکہ جنگ سے بھاگے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہمیشہ کے لیے. یہ تو میرا عقیدہ. میں نے تیرے کتاب سے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی جہنم میں. الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا آپ کے کتاب سے. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس کو کہاں چھٹی دی ہے؟ اللہ نے ان کو چھٹی دیا کہ بھاگ جائے. ان کو چھٹی ہے جب مرضی وہ بیعت توڑ کے بھاگ جائے. کہتے ہیں حکم خاص ہے. چلے آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ بھائی. آپ تو کلین بورڈ ہو گئے نا. آپ کو نظر نہیں آ رہا اب کچھ اچھا مولوی ہے. اچھا چلے بولے مولوی ہے تو بولے بھائی. کتاب کھولو اپنی کتابوں سے دکھاؤ اس کی کوئی جہاد دکھاؤ عمر ابو بکر کی کوئی جہاد دکھاؤ بھائی. چلے اچھا کوئی بہادری دکھاؤ. بخاری شریف کے اندر ایک بخاری کی بات کر میں بخاری سے دکھا دوں اس کی بہادری عمر کی بہادری میں دکھا دوں. میں دکھا دوں اس کی بہادری. کہتا جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے بھائی. وہ کون سی جنگ ہے بھائی ہمیں بھی سکھا دو. ہم بھی آپ کے علم سے اتنے کتابیں رکھی ہیں آپ نے ہزاروی صاحب آپ کے علم سے استفادہ کریں. میں سمجھے یہ عام آدمی ہے لیکن یہ مولوی نکلا ہے. اب مولوی نکلا نا تو یہ اب اس کو بخاری کھولنے دو. بخاری کھول کے دکھا. یہ آج عمر کی جہاد کی حدیث دکھائیں گے ابو بکر کی. ملے گا نہیں ان کو ملے گا نہیں بھائی صاحب. نہیں اس کی جہاد ہی نہیں ہے بھائی. جہاد ہی نہیں ہے. آپ نے جی استغفار یہ دکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون جنگوں میں رہا؟ کون رہا ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ. کون رہا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بلا کا سپر ہوتا تھا؟ کون تھا کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہر مشکل کو ہٹاتا تھا؟ کون تھا جو ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرتا تھا؟ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے نا. آپ کے خلیفہ جب باقی آئے تھے خیبر سے خیبر کو کس نے فتح کیا؟ وہ وہی ہے. ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والا امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے. کون تھا؟ وہ تھے. اور کچھ اور بھی صحابہ تھے جو مجاہد تھے جہاد کرتے تھے لیکن کسی کا رول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جہاد میں. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جو تو آپ ابھی دکھاؤ نا. دکھاؤ کہ یہ 2 سسر پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں وہ سب جنگوں میں تھے. کسی جنگ میں ان کا جہاد دکھاؤ بھائی. چلیں مولوی صاحب دیکھیں میں نے تو نہیں سنا تھا نا. میں نے جہاد کا سے ان سے خود آتے ہی کہا کہ نو یہ تو جہاد کرتے تھے. جہاد دکھاؤ.
بھائی بات تو سنیں نا، یہ نہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب سے نہیں دکھا سکتا، اپنی کتاب سے نہیں دکھا، حالت کیا ہے دکھاؤ بھائی، اپنی کتاب سے جہاد دکھانے کی کوشش کر رہا بات یہ ہے الا تنصروا فقد اللہ اذ اخرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، وہاں ثاني اثنين کون بنا؟ وہ غار میں جنگ ہوئی، اب جہاد کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور جہاد اب غار میں چلا گیا بھائی، غار میں وہ جنگ ہو رہا تھا، کیا غار میں تھا، غار میں کسی نے جنگ کیا بھائی، یہ دیکھ حالت کیا ہے، جنگ نہیں ملا نا یہ بھائی صاحب، یہ عالم دین ہے، اس نے بھی سوچا، ابھی اس نے بھی اس کا کمپیوٹر اس نے کام کرنا شروع کہ ابو بکر کا جہاد، اس کو کیونکہ اس کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں، بیچارہ آئے غار کی طرف چلا گیا، آئے غار کی طرف چلا گیا نا، او بھائی جہاد کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ اسے جہاد کیا، ابو بکر کا کوئی جہاد دکھا بھائی، میں تمہیں جہاد دکھاتا ہوں، میں جہاد دکھاؤں، میں جو جہاد دکھاؤں، میں بہادری دکھاؤں، شیخین کی دکھاؤں، ہزاروی صاحب دکھاؤں، اب میں دکھاؤں، میں کھانا تمہوں مزہ آسی تمہوں اے تکو جی، صحیح بخاری، میں کھانا، کتنے بہادر تھے یہ عمر صاحب، دیکھو جناب یہ بخاری آئے ہائے ہائے دار حیات عربی، یہ ایک دفعہ پھر عزیزو دیکھو مذہب عمر کم نے خاتمہ کر دیا ہر قدم پر، یعنی ان کا مذہب سوائے تلوار کے نوک پہ چلی، کشیوں کو بولنے کا حق نہیں دیا ان لوگوں نے، اب کچھ آزادی آئی انٹرنیٹ کی وجہ سے، دیکھو یہ ایک بھائی ان کا اسلام ثابت کرنے سے عاجز ہے، ملاحظہ فرماؤ، میں دکھانا نا تو اس کی بہادری باب اسلام عمر ابن الخطاب، اب بھائی تم کہہ رہے تھے نا ہمیشہ بچپن سے آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، آپ جو لوگ پاکستان میں اسکول گئے ہیں، جو لوگ پاکستان میں مساجد گئے خطبے سنا، ہمیشہ ابو بکر عمر جہاد کرتے، بڑے دلیر تھے، اور جہاد کے ان کی کوئی کہانی سناؤ نا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، پنس گئے نا، آئے غار میں چلے گئے، یہ حدیث نمبر ہے بخاری میں 3864، عبداللہ ابن عمر اس کے اپنے بیٹے سے روایت ہے، ان ابی ہے، وہ خود عمر بن الخطاب سے روایت کر رہا ہے، بینما ہوا فی الدار خائفہ، یہ اس کے مکے میں اسلام آنے کی کہانی ہے، اسلام مسلمان کیسے ہوا، وہ اپنے گھر میں ڈرا ہوا چھپ گیا تھا، ایک بات یہ مان لو گے، ایک بات چھوٹی سی ایک بات یہ کیا کہ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ چلو اسلام لانے کی کہانی مان لیں، آپ یہ تو مان لو کہ وہ سے کیا تھا، میں بھی مانتا ثابت کروں گا کہ نا مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، ثابت کریں گے نہیں ہوا تھا، آپ پڑھنے تو دو نا، حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا وہ مسلمان ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس کے اسلام لانے کی کہانی ہے، اس جاءہ العاص بن وائل السہمی، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا کہ عاص بن وائل السہمی آیا، عاص بن وائل السہمی کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، کتاب تفسیر تبری در منصور میں آیت ان اعطیناک الکوثر، اس میں ان شانئک هو الابتر میں دیکھ کتنے روایات ہیں کہ یہی عاص بن وائل شان پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے گالی دیتا تھا، یہ وہی ملعون ہے، یہ اس سے ملنے آیا اس کے گھر میں، یہ چھپا ہوا گھر میں، ابو عمرن جو عمرو بن عاص کا والد ہے، علیہ حلت حبرت و قمیص مکفوف بحریر، اس نے حلہ پہنا تھا، بڑے شاندار کپڑے، اور جو ہے اب ریشمی کپڑے جو سرداروں کا کپڑا ہوتا ہے، زینتی کپڑا، بہت بہترین کپڑا پہنا تھا، وَهُوَ مِن بنی سہم ومن حلفاؤنا فی الجہل، یہ بنی سہم میں سے ہیں، یہ ہمارے حلیف تھے جاہلیت میں، فقال له ما بالک، اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا، تو اتنا گھر میں خائف ہے، ڈرا ہوا چھپ گیا، کیا چکر کیا، قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت، یہ کہتے ہیں نا عمر قریش کا سردار تھا، بڑا دلیر تھا، یہ تلوار لے کے آیا کہ آج ہم علن نماز پڑھیں گے، اور بھائی یہ اس کی حالت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، گھر میں چھپ گیا ڈر کے مارے، خائفن، یہ سب اس کا الفاظ ہے، گھر میں چھپا ہے، چپ ڈر کی وجہ سے، تو اس نے کہا وہ کافر دشمن پیغمبر اس سے ملنے آیا کہ تو بھائی کیوں اس طرح چھپا ہوا ہے، کہتا ہے تیرے قوم کہتی ہے کہ انہم سیقتلونی ان اسلمت، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو وہ مجھے قتل کریں گے، مکے والے قریش والے مجھے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو قتل کریں گے، تو اس کا مطلب ہے بھی مسلمان نہیں ہوا، اسی وجہ سے ڈر گیا، قال لا سبیل الیک، اس نے کہا کہ نہیں میں تجھے پناہ دیتا ہوں، تجھے کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو میری پناہ میں، بعد ان قالها آمنت، اس نے جب یہ کہا ہے تو میں مسلمان ہوں،
تو اب عزیزو دیکھو، جو پیغمبر کے دشمن کے پناہ میں اس نے گارنٹی دی ہے، اس کے پناہ میں آ کے اس سے میٹنگ کرنے کے بعد ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، آپ اس کی شکل کی طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ اب بھائی ایک شخص اگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور گل سنا ہے، مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کر، علامہ صاحب میری باری۔ ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اس کی پناہ میں اس سے میٹنگ کے بعد وہ جب پناہ دیتا ہے تو آپ اسلام لاتے ہیں، تو ہمیں شک ہے نا، ہمیں شک ہے ایسے اسلام پر، ایسے اسلام پہ ہمیں شک ہے۔ لیکن بات یہ ہے، بات بہادری کی ہو رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں وہ بڑا بہادر تھا، اس کی بہادری کی یہ حالت تھی، گھر میں ڈر کے مارے چھپا تھا، اور جب تک کافر دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان نشان اکول ابتر، جب ان نشان اکول ابتر، جب تک اس نے پناہ نہیں دی، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ تو آپ مجھے بتاؤ، یہ اس کی بہادری ہے جی، یہ اس کی بہادری ہے۔ ہاں ہزاروی صاحب ہو، آپ بولڈ ہیں، بلکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ بولڈ نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ دیکھیں آپ طریقہ کار چینج کریں اپنا، حق کی طرف آ جائیں نا، تاکہ آپ سربلند ہوں دنیا و آخرت میں۔ ابھی آپ یہاں انٹرنیٹ پہ شرمندہ ہیں، آخرت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی طاعت اور اتباع کر کے آپ نے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے۔ آج آپ ہمارے سامنے شرمندہ ہیں، کل قیامت میں وہاں پہ شرمندہ ہوں گے، جہاں پہ وہاں پہ کسی مقدمہ وہاں بہانہ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ ان کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، اتحار کی بھی، لیکن ہم اہل بیت اتحار کی محبت میں صبر و شتم نہیں کرتے۔ تو ابھی جو ہے نا، ابھی حق بولو، ابھی حق مان لو، آپ ختم ہو چکے ہو۔ آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کوئی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، میں آپ کے کتب سے استدلال کر رہا ہوں، آپ تو بھائی صاحب، علامہ صاحب تسی ختم ہو جی، بول کیا بول بھائی، بالکل ہاں بالکل، آپ کے تینوں کی تین وکٹ جو ہے نا وہ زمین بوس ہو چکے ہیں، ختم ہے آپ ختم ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی، خلافت تو دور کی بات ہے، اس کا جہاد کہتے ہیں بڑا بہادر ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ او بھائی میرے سوال کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اب بھائی اب مجھے بتاؤ، اگر آپ ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اس کی پناہ میں، اس کی میٹنگ کے بعد وہ آپ کو پناہ دیتا ہے، اس کے بعد اس اسلام میں ہم شک کریں، ہمیں شک کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ تم خود بتاؤ۔ اسلام کی پہلی باتیں جو ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ جب اس طرح بندہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی اگر وہ واقعی مسلمان بنے نا، نبی کا دشمن مخلص مسلمان کو پناہ نہیں دیتا، نبی کا دشمن مخلص مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے، جو مشرکین کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ وہ بیوقوف نہیں تھے، آپ سمجھتے ہیں وہ بیوقوف تھے؟ کفار قریش، مکہ کے سردار، سیاست کے باپ تھے، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ان کے مفاد میں تیک عمر مسلمانوں کے بیچ میں چلے جائیں، وَإِلَّا اس کو کیوں پناہ دے؟ کہتے ہیں مسلمان نہ بن۔ ایک منٹ، کیوں پناہ دی اس کو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ بیوقوف تھا، وہ بیوقوف تھا۔ بات سنیں ذرا، آپ کے پاس رجال الکشی ہے؟ رجال کشی ہے، یہ چلا گیا کہیں اور، عمر ابو بکر کی جہاد ایمان ختم ہے، کہیں اور چلا گیا بھائی، موضوع چینج کرو، چلو ہم نے آپ کو اجازت دی، اپنی کتاب سے اس کی بہادری ثابت کرو۔ چلو رجال الکشی میں کیا لکھا؟ وہ اب دوسرا موضوع کوئی اور اجنبی چیز لے کے آئے گا، کیونکہ پنس چکا ہے، کلین بولڈ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نا، دنیا میں شرمندگی یہ آسان ہے، آخرت کی شرمندگی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولوی صاحب ابھی وہ کیا کرو گے؟ اس کو کیا کرو گے؟ ہاں اس وقت ندامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ رجال الکشی میں کیا لکھا بتاؤ، رجال الکشی میں کیا لکھا؟ محمد بن المنقدر بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کوفہ کے ممبر پر فرما رہے تھے، اگر تم میرے پاس کلائے جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہو، تم نے اتنے کوڑے ماروں گا۔ پورا حدیث پڑھو، پورا پڑھو، لگنی چاہیے، پورا پڑھو نا۔ ناجل البلاغہ موجود ہے،
میں فتنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان آیا، ابو بکر و عمر بھی حق پر عمل کرنے میں زیادہ اولا نہیں تھے، سمجھے؟ اور آپ کے شیعہ مفسر شیخ اور پوری ابو علی الفضل بن آپ کس حسن کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک کتاب کھولے جناب، آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا؟ مجھے تو حق تو ہے نا کہ پوچھ لوں کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں. یہ میرے پاس تفسیر قرآن ہے. پوری کتاب پڑھو نا. آپ دیکھو جس حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پوری کتاب پڑھو. جلد 12 صفحہ نمبر 802. تو عزیزو یہ شخص کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا کیا نام تھا؟ میرے پاس اصل کتابیں موجود نہیں، لیکن یہ آپ میں کہہ رہا ہوں حوالہ دیکھیں آپ ذرا. اب حوالہ میں آپ کو دکھا، میں تھوانا میں کھانا حوالہ تک کو جی. دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کسی اس کے اپنے جماعت کے کسی مؤلف نے کتاب لکھا ہے. دیکھو کیا انہوں نے کہا کہ شیعہ کتاب تفسیر کتاب رجال کشی میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلدته حد المفتری، یہی ہے فجلدته حد المفتری، جو مجھے تفضیل دے دے، مجھے بہتر سمجھے ابو بکر عمر سے، میں اس کو ایک جھوٹے شخص کے عنوان سے اس کو کوڑے لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہی پڑھی آپ نے ہزاروی صاحب ہو. یار کیا ہو گیا ہزاروی کو؟ ہزاروی فریز ہو گیا. تو عزیزو ملاحظہ فرماؤ، انہوں نے اپنی کتاب، اس کو انہوں نے خود زحمت نہیں کیا کہ شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں. کتاب رجال کشی ہے، اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی. اس کتاب میں، یہ کتاب قم میں چھپی ہے. اس کتاب میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 330. ایک باب ہے سفیان الثوری کے عنوان سے. سفیان الثوری ایک جھوٹا راوی ہے شیعوں کے نزدیک. ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی کیا اس کو تکذیب کی ہے. اس میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 3 اس باب میں میمون ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تھا کہ کچھ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے تھے وہ دوسرے شہروں سے آئے تھے مدینہ حدیث جمع کرنے کے لیے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی احادیث ہوں گی تو ہم ان سے حدیث لینے آئیں گے. تو وہ آئے تھے. تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کیا تم، یہ کٹ گئے میرے خیال میں یہ بھائی، کیا ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا. تو کہا کہ میں نے کہا کہ، تو انہوں نے کہا تو ادھر کیسے آئے ہیں یہ لوگ؟ میں تو بھی ان کو نہیں جانتا. آپ نہیں جانتے، یہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہیں سے بھی ان کو حدیث مل جائے نا، یہ دور سے آئے ہیں یہ حدیث جمع کرنے کے چکر میں، کسی بھی کہیں سے بھی حدیث مل جائے تو یہ اس کو حدیث کو جمع کرتے ہیں. تو وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کے ساتھ بات کی اور فرمایا کہ کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے. تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا فَأَسْمِعْنَا بَعْضَ مَا اقْتَبَسْتَ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى نُفِيدُ بِكَ انشاءاللہ. امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ابھی تک جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث ہمیں بھی سنا دو، ہمیں سنا دو تاکہ ہم تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں. تو اس شخص نے اس وقت کچھ احادیث نقل کی. اس نے کہا حدثنی سفیان الثوری عن جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. سفیان الثوری نے روایت کیا کہ میں نے خود، وہ شخص نہیں جانتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شخص نہیں. اب یہ چلا گیا، میں تمہیں فل اسکرین کرتا ہوں. وہ شخص نہیں جانتا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کیونکہ اس میں حدیث میں ہے کہ کیا آپ بعد میں امام علیہ السلام پوچھیں گے کیا آپ جعفر ابن محمد علیہ السلام کو جانتے؟ تو وہ کہے گا میں پہچان لوں، نہیں جانتا میں. تو سفیان الثوری ہمارے شہر میں بڑے عالم ہیں، انہوں نے روایت کیا، بہت سارے روایات کی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ ہے، حدیث سفیان الثوری نے عن محمد ابن منکدر انہ رأى علیا. سفیان الثوری نے روایت کیا محمد ابن منکدر سے کہ اس نے علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پہ دیکھا. انہوں نے کہا لئن اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر وعمر لأجلدنہ حد المفتری. سفیان الثوری نے کہا کہ میں نے محمد ابن منکدر سے سنا کہ محمد ابن منکدر کہتے تھے کہ میں نے خود علی علیہ السلام کو دیکھا کہ علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس لایا جائے کہ اس نے مجھے ابو بکر عمر سے بہتر جانا ہے تو میں اس کو حد مفتری کے عنوان پر اس کو کوڑے ماروں گا. اچھا، پھر اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زدنا، مزید حدیث ہمیں سنا دو. تو اس نے کہا کہ حدثنی سفیان عن جعفر
علیہ السلام سفیان ثوری نے پھر ہمیں روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہو قال امام جعفر صادق علیہ السلام خود کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر حب ابو بکر ایمان ہے و بغضهما کفر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام خود ادھر بیٹھے ہیں اچھا تو اس نے اس طرح بہت ساری 2-3 صفحوں کی حدیث ہے اس نے بہت ساری احادیث سفیان ثوری سے اس شخص نے سنا دی کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ امیر المؤمنین علیہ السلام سے تو ان حدیث سنانے کے بعد صفحہ نمبر 333 ہے یہ دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے کس صفحے پر یہ حدیث بہت لمبی ہے صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے یہ حدیث نمبر 3 ہے پھر چلا جاتا ہے صفحہ نمبر 333 ہے اس کے بعد صفحہ نمبر 333 پہ اس کا حدیث کا اختتام ہے اچھا یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے جب اس کے احادیث امام علیہ السلام نے بہت ساری احادیث سنے تو امام علیہ السلام نے فرمایا من ای بلاد انت قال من اہل البصرہ تم کس ملک سے ہو اس نے کہا کہ میں بصرے سے آیا ہوں اس شخص نے کہا فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد سلام اللہ علیہ تعرفه تم یہ حدیث جو نقل کرتے ہو کہ سفیان ثوری کبھی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کبھی کہتا ہے میں نے محمد بن منکدر سے سنا ہے تم اس جعفر بن محمد کو سلام اللہ علیہ وآلہ تم اس کو اگر دیکھ لو تو پہچان لو گے اس کو جانتے ہو اس نے کہا نہیں اس نے قال لا فهل سمعت منه شيئا قط امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے منہ سے آپ نے کچھ سنا ہے خود جعفر ابن محمد علیہ السلام کے منہ سے کچھ سنا ہے اس نے کہا لا میں نے کچھ نہیں سنا فهذه الاحاديث عندك حق امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ حدیث تیرے پاس حق ہیں اس نے کہا نعم اس نے کہا جی حق ہے قال فمتى سمعتها امام علیہ السلام نے کہا تم نے یہ حدیث سنی سفیان ثوری سے کب سنی ہے اس نے کہا لا احفظ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب سنی ہے الا انها احاديث اهل مصر منذ دهر لا يمترون فيها لیکن یہ احادیث ہمارے شہر میں بڑے معروف ہیں اور ہمارے شہر میں ان احادیث پہ کوئی شک نہیں کرتا فقال له ابو عبد الله عليه السلام لو رايت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عني كذب لا اعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدقه امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر جس شخص سے سفیان ثوری نقل کرتا ہے یہ احادیث اگر وہ اس سے تم ملو مثلا اس نے سفیان نے کس سے نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا نا اگر وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خود تجھ سے ملے اور کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کی یہ جھوٹ ہے کہ تم کیا قبول کرو گے اس نے کہا اللہ اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کروں گا یہ حدیث سچ ہے ٹھیک ہے نا جس سے روایت وہ بھی جھٹلا دے قبول نہیں کرو گے نہیں قال لما اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کیوں قبول نہیں کرو گے قال لانه شهد على قوله رجال لو شهد احدهم على عنق رجل لجاز قوله اس نے کہا کہ ہمارے شہر احادیث میں یا ایسے احادیث سفیان ثوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے سفیان ثوری اگر کسی شخص کے قتل ہونے پر بھی شہادت دے دے تو اس کا گردن ہم کاٹیں گے تو اگر سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو یہ احادیث جو ہے حتمان سچ ہوں گے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں نہیں مانوں گا ان کے قول کیونکہ سفیان نے کہا تو یہ جو روایت آئی ہے نا میرے عزیزو یہ جو روایت آئی ہے رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ جھوٹی احادیث کے ضمن میں کہ سفیان ثوری ایک جھوٹا شخص تھا سفیان ثوری کیا تھا ایک جھوٹا شخص تھا ایک فاسق آدمی تھا وہ اہل بیت علیہ السلام سے شیخین کے حق میں جھوٹی احادیث بنا کے روایت کرتا تھا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے تو اس کے ضمن میں اس نے جو وہ ایک شخص آیا تھا مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے کیا حدیث سیکھی ہے ہمیں کچھ سنا دو اس نے جو احادیث سنائی اس احادیث میں یہ احادیث ہے یعنی جھوٹی احادیث کے ضمن میں تو اس کا حدیث کا پس منظر یہ ہے نہ کہ یہ واقعا صحیح حدیث کے طور پہ آئی یہ جھوٹی حدیث کے طور پہ آئی ہے سفیان ثوری ہمارے روایات میں ایک جھوٹا آدمی ہے ایک ملعون آدمی ہے ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ چاپ دار الکتب الاسلامیہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا صدیر فاوریک الصادین عن دین اللہ کیا میں تجھے وہ لوگ دکھا دوں جو لوگ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں جو علماء لوگوں کو اللہ کی دین سے روکتے ہیں میں ان کو تمہیں دکھا دوں
ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم في حلق في المسجد، في حلق في المسجد. پھر انہوں نے نظر ڈالا کس کی طرف؟ ابو حنیفہ کی طرف اور سفیان ثوری کی طرف، وہ لوگوں کے حلقے میں یہ بیٹھے تھے. فقال هؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا ہدى من اللہ ولا کتاب مبین. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور اللہ کے بغیر ہدایت کے اور قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سفیان ثوری ہمارے نزدیک ایسا آدمی ہے. تو آپ جو ہیں، آپ کو وہ جو حدیث آپ نے دیکھیں، اس حدیث کو اگر آپ شیعہ کتاب میں دیکھتے فل حدیث، وہ 3-4 صفحوں کی حدیث ہے، اس کو پڑھتے تو آپ استدلال نہ کرتے. لیکن آپ کے علماء، آپ کے محققین شیعہ حدیث سے اس حدیث کو کھاٹ کے نکالتے ہیں، اس میں سے 2 فقرے وہ پہلے اور بعد میں نہیں دکھاتے کہ یہ اس لیے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے، تاکہ بتایا جائے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے اور اس کا راوی ایک جھوٹا آدمی ہے سفیان ثوری. وہ نہیں کہتے، وہ کہتے شیعہ کتاب میں آیا کہ من لو اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر جلدت حد المفتری. وہ تو اس طرح نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا.